بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے پردگی کے حوالے سے وہ تمام بہنیں جو اپنے آپ کو آج اسلام قبول کر لینے کے بعد آزاد تصور کرتی ہیں اور شیطانی وسوسوں نے ان کو اس روش پہ ڈال رکھا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے، اور جس طرح ہم چاہیں کریں، جس طرح ہم چاہے چلیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی بھی نہ روکنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ ہماری زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے جئیں۔ تو اس طرح کے نظریات اور خیالات رکھنے والی وہ تمام بہنیں بیٹیاں نہایت توجہ اور انہماک سے سماعت کیجیے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زندگی میں پہلی بار پتہ چلتی ہیں، کیونکہ ہمارے ماحول میں آج دین اسلام کی تعلیمات ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ اخلاق حسنہ جنہوں نے ہماری زندگیوں کو بدلنا تھا، جن پہ چل کے ہم نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنی تھی، وہ ہم نے آج بالکل اپنے دامن سے چھڑا کر آزادانہ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ نہایت توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کی خواتین کو دیکھ کر رونا۔ علامہ حضرت حافظ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الزواجر جس میں کبیرہ گناہوں کو بیان فرمایا ہے، اس کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ ان دونوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھ کو آسمان اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اس رات میں نے جہنم میں اپنی امت کی خواتین کو مختلف قسموں کے عذابوں کے اندر مبتلا پایا۔ ان عذابوں کی ہولناکیوں کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر سب سے زیادہ شفقت تھی۔ ہم پر ہمارے ماں باپ جتنے شفیق ہو سکتے ہیں اور ہم پر اپنی جانوں پر جتنے شفیق ہو سکتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر مہربان اور شفیق ہم پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی امت کی عورتوں کو کس عذاب کے اندر مبتلا پایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، میں نے ایک ایسی عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ جہنم کی آگ کی وجہ سے پک رہا ہے۔ دوسری عورت کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کے منہ میں گرم پانی ڈالا جا رہا ہے۔ تیسری عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں اور سانپ اور بچھو اس پر مقرر ہیں جو اس کو ڈس رہے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے سینے کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا سر اور چہرہ تو سور کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور ہزاروں قسم کے عذاب اس کو ہو رہے ہیں۔ چھٹی عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کا پورا جسم کتے کی طرح ہے اور اس کے منہ میں جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے نکل رہی ہے اور فرشتے اس کے جسم پر آگ کے گرز مار رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف
عورتوں پر ہونے والے عذابوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان عورتوں کو یہ عذاب کن گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے سر کے بال کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ جہنم کے آگ کی وجہ سے ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ آتی جاتی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ آتی جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عورت بے پردہ ہوتی ہے عموماً اس کا سر کھلا ہوتا ہے، جبکہ نامحرم مردوں کے سامنے جس طرح وہ جسم کو چھپانا ضروری ہوتا ہے اسی طرح بالوں کو بھی چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا جو عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں اور بے پردگی کی وجہ سے اپنے چچا زاد، تایا زاد اور ماموں زاد بھائیوں کے سامنے آتی جاتی ہیں، وہ اس عذاب سے عبرت پکڑیں۔ ایک تو جہنم کے اندر داخل ہونا کتنے بڑے عذاب کی چیز ہے، اور دوسری طرف سر کے بالوں کے ذریعے لٹکا ہوا ہونا اس سے بڑا عذاب ہے، اور اس کے علاوہ آگ کی وجہ سے دماغ کا پکنا یہ ان سب سے زیادہ بڑا عذاب ہے۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے پیاری بہنوں، یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، آدمی اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم مان لے یہ بہتر ہے۔ ایک بزرگ کا بڑا ہی پیارا جملہ ہے کہ تم یہاں دنیا میں رب چاہی کر لو، جنت میں من چاہی کر لینا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم رب چاہی کر لو، جنت میں من چاہی کر لینا، یعنی اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اللہ کا کہنا مان لو اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھا دو، تو پھر جنت میں وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جو تمہارا دل چاہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں تمہاری ہر جائز خواہش پوری فرما دیں گے۔ اس چند روزہ زندگی کے عوض آخرت کی ابدی زندگی جو ملنے والی ہے اسے برباد مت کرو، یہ بہت نفع کا سودا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں کسی نے من چاہی کرنا چاہا تو اس پر بڑا عذاب ہے اور بڑا وبال ہے، لہذا دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اپنے آپ کو بے پردہ رکھنا اور بے پردہ گھر سے باہر آنا جانا اور گھر کے اندر اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ آ جانا اور اپنے سر کو کھول کر رکھنا، اس میں وقتی طور پر آدمی کو تھوڑی سی آزادی محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ آزادی نہیں، کڑی بربادی ہے۔ کڑی بربادی ہے۔ بے پردگی میں نہ آزادی ہے نہ راحت ہے، نہ دل کا سکون ہے نہ رات کا سکون ہے، بلکہ سکون ایک دھوکہ بن کر اس کے اوپر چھا جاتا ہے۔ راحت کا دھوکہ ہے، آزادی کا دھوکہ ہے۔ اگر واقعتاً بے پردگی میں راحت ہوتی تو اللہ رب العزت پردہ کرنے کا حکم نہ فرماتا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے حقیقت میں اسی کے اندر راحت ہے، اسی میں عزت ہے۔ اور کیجئے پیاری بہنوں کہ اسی میں راحت ہے اور اسی میں عزت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں اسی کے اندر راحت ہے اور اسی کے اندر عزت ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اسی میں عفت ہے، اسی میں پاک دامنی ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اتنے بڑے عذاب کو مول لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ پھر دوسری عورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں زبان دراز تھی اور بد اخلاق تھی اور اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی تھی اور اپنی زبان کے ذریعے ناحق اپنے شوہر کو ستاتی تھی۔ ایسی عورت جہنم میں زبان کے ذریعے لٹکائی جائے گی
اور اس کو لٹکا ہوا دیکھا، اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ستائے گا اور اسے پریشان کرے گا، اس پر طعن اور تشنیع کرے گا، اس کو اور اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، ایسا مرد بھی گناہ گار ہوگا۔ ایسا نہیں کہ عورتیں اگر گناہ کریں گی تو وہ پکڑی جائیں گی اور مرد آزاد ہیں جو چاہے کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسا نہیں، بلکہ مرد اگر زبان کے ذریعے گناہ کریں گے تو ان کی بھی ویسے ہی پکڑ ہوگی۔ تیسری عورت جس کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے اور اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو جنابت کے بعد مخصوص ایام کے گزرنے کے بعد غسل کا فوراً اہتمام نہیں کرتی تھی، بلکہ غسل کے سلسلے میں کوتاہی اور لاپرواہی کرتی تھی، اور نہ صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھتی تھی بلکہ نماز کا مذاق اڑاتی تھی۔ بعض خواتین غسل کرنے میں بہت لاپرواہی کرتی ہیں کہ غسل فرض ہو گیا لیکن وقت پر غسل نہ کرنے کی وجہ سے نماز قضا ہو رہی ہے۔ اس کوتاہی میں بہت سے مرد بھی مبتلا ہوتے ہیں، خاص طور پر نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں، یا عین نماز کے وقت بیدار ہوتے ہیں لیکن غسل میں اتنی دیر لگاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات جماعت ہی نکل جاتی ہے اور بعض اوقات نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، غسل میں اتنی دیر لگانا کہ اس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز ہی قضا ہو جائے، گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح خواتین کے جو نماز نہ پڑھنے کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام کے پورے ہو جانے پر خواتین اس کا اہتمام کریں کہ جس وقت وہ ایام ختم ہو فوراً غسل کر کے نماز شروع کر دیں۔ بعض خواتین اس میں سستی کرتی ہیں اور کئی نمازیں لاپرواہی میں قضا کر دیتی ہیں، جبکہ ان ایام کے ختم ہو جانے کے بعد ایک بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون ایسے وقت میں پاک ہوئی جبکہ نماز کا وقت ختم ہونے ہی والا ہے تو اسے فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ سینے کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں نامحرم مردوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان ناجائز تعلقات کا اصل سبب بے پردگی ہے، اور آج کل موبائل جیسی لعنت نے تو اس ناجائز اور حرام کام کو بہت ہی عام کر دیا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات بھی قائم ہوتے ہیں۔ یہ بڑی وبال اور عذاب کی چیزیں ہیں، اور انہی لعنتی چیزوں کی وجہ سے آج بہنیں بیٹیاں طرح طرح کے شعبوں میں زندگیاں بسر کرنے کے لیے، اپنے گھر کو چولہا جلانے کے لیے اپنی عزتوں کو نیلام اور برباد کر رہی ہیں۔ اگرچہ کہ یہ سارا کچھ حاکم وقت کے اوپر وبال ہے، لیکن دین کی سمجھداری اور دین پر چلنے والی عورتیں بھی اپنی عفت و پاک دامنی پر حرف نہیں آنے دیتی، اگرچہ وہ گھر میں فاقوں سے مر جائیں۔ پانچویں عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا چہرہ تو خنزیر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور اس کو ہزاروں قسم کے عذاب ہو رہے تھے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جھوٹ بولتی تھی اور چغلی کھاتی تھی۔ جو عورت ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر لگاتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ عورتوں میں اور مردوں میں لڑائی کرواتی ہے، اسی کا نام چغلی کھانا ہے۔ ان دونوں گناہوں کی وجہ سے اس عورت کو یہ دردناک عذاب ہو رہا تھا۔ پھر یہ کام عورت کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ بعض مرد بھی کرتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی مرد بھی یہ کام کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو معاشرے کو بھی تباہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ہمیں جا بجا نظر آئے گا۔ ہمارے ہر دوسرے گھر میں اندر چغلی، غیبت، بہتان عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گھروں میں خاندانوں کے خاندان اس لعنت کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے کا شکار رہتے ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی رہتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں کی آپس میں رنجشیں طول پکڑ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس گھر میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہوگا وہاں جھوٹ بولنے کی عادت زیادہ ہوگی،
جو جھوٹ بولتا ہے اور چغلی بھی لگاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ دونوں گناہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ چغلی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے وہ بات کہی ہی نہیں، لیکن آپ نے جا کر دوسرے سے وہ بات کہہ دی کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا۔ ہمارے ہاں اوپر تحقیق کرنے کا بھی رواج نہیں، بس دوسرے سے جو بات سنی وہ پتھر کی لکیر ہو گئی، اور وہ یوں ایک دوسرے کی باتیں پتھر پر لکیر ہوتی ہوتی ایک دوسرے کو برباد کرتی چلی جاتی ہیں، اور یوں پھر گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور راحتیں گھروں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ چھٹی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا جسم کتے کی طرح ہے اور اس کے منہ سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی تھی اور پہانے کے راستے باہر نکل رہی تھی، اس کو جہنم کے گرز مارے جا رہے تھے، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں دوسروں پر احسان کر کے جتلاتی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں دوسروں پر احسان کر کے جتلاتی تھی اور دوسروں کی چیزوں پر حسد کرتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر عورتوں کے اندر پائی جائیں تو ان کے لیے باعث عذاب، اور اگر مردوں کے اندر پائی جائے تو ان کے لیے بھی باعث وبال ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ احسان جتلانے سے بھی بچیں اور حسد کرنے سے بھی بچیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، مثلا ایک شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص منصب عطا فرمایا ہے یا مال عطا فرمایا ہے یا دین و دنیا کے اعتبار سے کسی اور نعمت سے نواز رکھا ہے، اب کوئی شخص اس کی نعمت کو دیکھ کر دل میں جلتا رہے اور کڑتا رہے اور دل میں اسے برا بھلا کہتا رہے اور دل میں سوچے کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، اس کا نام حسد ہے۔ مثلا کسی کے کپڑے دے کر حسد کرنا یا زیور دے کر حسد کرنا، اس بات پر حسد کرنا کہ اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کہاں سے آ گئی، اس کے پاس اتنا عمدہ مکان کہاں سے آ گیا، یا اس کو اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ کوئی بھی نعمت جب دوسرے کے پاس دیکھے تو یا تو اس سے محروم ہو جانے کا سوچے یا پھر وہ چیز خود اپنا یعنی اس سے مل جائے اس کے بارے میں سوچے۔ اسے حسد کے تناظر میں سمجھا اور جانا جائے گا۔ حسد کا علاج یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دل میں حسد محسوس ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے جو نعمت اس کو عطا فرمائی ہے اس نعمت میں اس کے لیے برکت اور ترقی عطا فرما، اور مجھے بھی اپنے فضل سے یہ نعمت عطا فرما، جس طرح آپ نے اس پر کرم فرمایا مجھ پر بھی کرم فرما دیجئے۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی حسد کی بیماری بھی جاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے اپنے بہن بھائیوں کو اور عزیز و اقربا کو ہر اس شخص تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جن تک ہماری رسائی ہے۔ مردوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے پر آمادہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں، نرمی سے پیار سے ان کو سمجھائیں اور نہایت ہی پیار سے، محبت سے، بردباری سے ان کو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق بتلائیں، تاکہ وہ بھی اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے سے نہ صرف تربیت کے حوالے سے جان جائیں بلکہ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں۔ آمین یا رب العالمین۔